آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ملٹیپل سیکلوریسس۔ یہ بیسیکلی ہمارے دماغ اور ہمارے اسپائنل کارڈ کی ایک بیماری ہے۔ ہم بات کریں گے ملٹیپل سیکلوریسس کیا ہوتی ہے، اس کی کازز کیا ہو سکتی ہیں، سائن اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں، کون سے لیبارٹری ٹیسٹ پرفارم کروائے جا سکتے ہیں اور کن میڈیسن کے استعمال سے ہم ملٹیپل سیکلوریسس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اس انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ What is multiple sclerosis؟ ملٹیپل سیکلوریسس بیسیکلی برین ڈس آرڈر ہے۔ جب ہمارے برین یا اسپائنل کارڈ کے اندر نروز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو برین اور اسپائنل کارڈ پراپر طریقے سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ برین اور اسپائنل کارڈ ہماری فزیکل موومنٹ کو یا ہم ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز جو پرفارم کرتے ہیں، دن کے کام کاج، ان کو سب برین کنٹرول کرتا ہے۔ نروز کے اوپر ایک شیٹ ہوتی ہے جس کو مائلن شیٹ کہا جاتا ہے۔ نرو کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے برین اپنا پراپر طریقے سے کام سر انجام نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے جسم کا بیلنس مینٹین نہیں کر پاتے، سر میں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے، مائیگرین کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارا برین یا دماغ جسم کے دوسرے حصوں تک سگنل ٹرانسفر نہیں کر پاتا۔ اس بیماری کو ملٹیپل سیکلوریسس کہا جاتا ہے۔ کازز یا وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ملٹیپل سیکلوریسس کی؟ ویک امیون سسٹم۔ جب ہمارے جسم کا مدافعتی نظام امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے تو بیکٹیریا اور وائرسز ایزیلی ہمارے برین اور اسپائنل کارڈ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نروز ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور برین اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ نرو کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اسٹروک یا فالج کی وجہ سے ہمارے برین کے اندر بلڈ کلاٹ بن جاتے ہیں اور برین کے سیلز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسٹروک بھی ملٹیپل سیکلوریسس کی وجہ بن سکتے ہیں۔ میننجائٹس، جس کو گردن توڑ بخار کہا جاتا ہے، برین کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے جس کو میننجیز کہا جاتا ہے۔ اس میننجیز کی انفلیمیشن کو میننجائٹس کہتے ہیں۔ برین انجری، فزیکل ٹراما، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی ملٹیپل سیکلوریسس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سائن اینڈ سمٹمز یا کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ آنکھوں کے آگے دھندلا پن شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں چیزیں ڈبل دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات اس کنڈیشن میں آنکھوں کی بینائی بھی چلی جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی سنسیشن یا پاور ختم ہو جاتی ہے اور وہ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلز یا پٹوں کے اندر سپازم، انفلیمیشن، سوزش ہو جاتی ہے۔ پورے جسم میں تھکاوٹ یا فٹیگ ہو سکتی ہے۔ پیشنٹ ڈپریشن، انزائٹی میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح کے پیشنٹ پیشاب کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ سیکسول ڈس فنکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ پیشنٹ اپنا وزن بیلنس نہیں کر پاتے۔ ڈائگنوسٹک یا لیبارٹری ٹیسٹ، سی ٹی اسکین، ایکس رے، ایم آر آئی، سی بی سی اور ای ایس آر کی مدد سے آپ ملٹیپل سیکلوریسس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ پلان، انٹرفیرون بیٹا میڈیکیشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ میڈیکیشن بیسیکلی ہمارے برین اور اسپائنل کارڈ کے اندر نروز کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں۔ انٹرفیرون میڈیکیشن بیسیکلی ہمارے مسلز کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے مسلز کے اندر ریلیپسز کی فریکوینسی کو کم کرتی ہیں۔ فزیکل تھراپی ٹریٹمنٹ ایک بیسٹ ٹریٹمنٹ آپشن مانا جاتا ہے ملٹیپل سیکلوریسس کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ اس انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔